بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و سامعات، تفسیر کے اس سیشن کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی 24 آیات کا مطالعہ کر لیا تھا. 24ویں آیت کے اندر اللہ رب العزت ان کفار کو جو چیلنج دے رہے تھے، ان چیلنج کو دینے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. اللہ رب العزت کفار کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو چیلنج دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ چیلنج کو پورا کر نہ سکو گے تو ہرگز تم نہیں یہ کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس تم بچو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس آگ کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، اور وہ آگ کافرین کے لیے، کافروں کے لیے، نافرمان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ اکبر. معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت جب ایک کھلا چیلنج دے رہے ہیں کفار کو، اور کفار کو یہ بتا رہے ہیں اگر تم یہ چیلنج پورا کر سکتے ہو تو کرو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر تم اللہ سے ڈرو، اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن ہم نے انسانوں کو اور پتھروں کو تیار کر رکھا ہے. اب مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں جب اللہ رب العزت آگ کے اندر انسانوں کو جب ڈالیں گے تو پتھروں کو بھی ڈالیں گے. یہاں مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ پتھروں کو اللہ رب العزت آگ کے اندر اس لیے ڈالیں گے تاکہ اس آگ کو مزید بھڑکایا جائے. لیکن ایک دوسری تفسیر کے اندر مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کفار کی بنائی ہوئی مورتیوں کو، جن کو وہ پوجتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کو، ان پتھروں کو اللہ رب العزت قیامت والے دن جہنم کے اندر جلائیں گے اور سلگائیں گے ان بتوں کو. یہ وہ پتھر ہیں جس کا اللہ رب العزت اس آیت کے اندر تذکرہ کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعدت، ہم نے تیار کی ہے آگ کو، للکافرین، کافروں کے لیے. مفسرین کرام بیان کرتے ہیں آج تک، یعنی ابھی فی الحال اللہ رب العزت نے آگ کو، جہنم کو تیار کر دیا ہوا ہے. اس کی مثال حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک لمبی حدیث میں آتا ہے کہ جس کے اندر جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی. تو تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ کو کیا تم جانتے ہو یہ آواز کس کی تھی؟ تو تب صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آج ایک پتھر ہے جو آج سے 70 سال قبل جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، آج وہ جہنم کی تہ تک جا کے پہنچا. یہ جہنم کی تہ تک پہنچنے کی اس پتھر کی آواز ہے. یعنی اس کے اندر بھی جہنم کا تذکرہ کیا گیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھی اس کے اندر آپ کو جہنم کا نظارہ کروایا گیا. اور پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو تب بھی آپ کو جہنمیوں کا احوال دکھائے گئے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے کیا احوال ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا صورتحال ہو رہی ہے. تو حدیث کے اندر سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کو اللہ رب العزت نے تیار کیا ہوا ہے. جہنم اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے جو اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعراض کرتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، اس سے منہ پھیرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی جزا اور سزا کے بدلے کے طور پہ جہنم کو تیار کر رکھا ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایمان لانے کی خوشخبری اور بشارت دے رہے ہیں کہ جب انہوں نے ایمان لے کے آئے، مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا، تکلیف کی، اس مشکلات کے وقت پہ ان کی زبان پہ عہد کا لفظ کلمے جاری رہے، لیکن اس تکلیفات کی بنیاد پر انہوں نے دین اسلام کو چھوڑا نہیں بلکہ اس پہ مضبوطی سے ڈٹے رہے. اس کے بدلے میں، اس کے جزا میں اللہ رب العزت نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے. معزز سامعین و سامعات، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں بھی کفر کا تذکرہ کیا ساتھ ایمان والوں کا تذکرہ کیا، جہاں ایمان والوں کا تذکرہ کیا ساتھ کفار کا تذکرہ کیا. اگر جنت کا تذکرہ کیا ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جہنم کا بھی تذکرہ کیا ہے.
اگر کہیں اللہ رب العزت نے برائی کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اچھائی کا بھی تذکرہ کیا. یہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے. اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ساتھ لے کر رکھا. اب اللہ رب العزت پہلے ہی آیت کے اندر کفار کی جزا و سزا کو بیان کرنے کے بعد اب ایمان والوں کی جزا و سزا بیان کر رہے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جن ایمان والوں نے عمل صالح کیے. کیا خوشخبری ہے؟ ان لہم جنات تجری، ان کے لیے جنت کی باغات کی خوشخبری ہے. ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اس کے اندر جب بھی انہیں کوئی رزق پھلوں میں سے دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، تو وہ کہیں گے اس سے پہلے بھی ہمیں اس جیسا رزق یعنی اس جیسا پھل دیا گیا تھا. واتوا به متشابها، اور انہیں اسی کے متشابہ ہی، اس پھل کے متشابہ ہی انہیں دیا جائے گا. ولہم فیها ازواج، اور اس باغات کے اندر، اس جنتوں کے اندر ان ایمان والوں کے لیے ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وہم فیها خالدون، اور وہ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. بہت سے سامعین و سامعات، یاد رکھیے گا کہ عمل صالح کے بعد، ایمان باللہ کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد عمل صالح کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. اخلاص نیت کا ہونا، نمبر 2 سنت کی اتباع کرنے والا ہونا چاہیے، اور نمبر 3 فرائض پر ہمیشگی اور پختگی ہونی چاہیے انسان کی. اب مفسرین یہاں پہ اس کی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر ہوں گے انہیں جو پھل دیے جائیں گے، اس کی 2 تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہم تو اس سے پہلے دیے گئے تھے، یعنی دنیا کے اندر ہمیں اس جیسے پھل دیے گئے تھے. لیکن مفسرین کرام یہاں بیان کرتے ہیں کہ یہاں ان پھلوں سے مراد اس جیسے پھل تو ہوں گے، نام بھی ویسا ہوگا اور شکل بھی ویسی ہوگی، لیکن جب وہ کھائیں گے اس کا ذائقہ اس سے الگ ہوگا. کیا دنیا کے پھل اور جنت کے پھل کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے؟ ایک تو تفسیر یہ بیان کی. دوسری تفسیر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب جنت کے اندر ان کو مختلف قسم کے پھل پیش کیے جائیں گے، وہ کھا لیں گے، اور جب پھر اس کے اندر غلمان جو تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہ پلیٹ کے اندر رکھ کے ان کے لیے وہ پھل لے کے آئیں گے، وہ کہیں گے ابھی ہی کھائیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے تم نے ان جیسے پھل ابھی تو کھائے ہیں، لیکن یہ دکھنے میں ان جیسے ہیں، یہ ذائقے میں بالکل ان سے مختلف ہیں. اور اللہ رب العزت ان جنتوں کے اندر ان لوگوں کو نیک بیویاں دیں گے. نیک بیویاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ نیک بیویاں ایسی ہوں گی کہ جنت کے اندر نہ انہیں حیض، نفاس، پیخانہ جیسی کوئی بھی غلاظت ان کے قریب نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی بیماری ہوگی. اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارا، دنیا میں اتارنے سے پہلے ان کو کوئی بھی چیز ایسی لائق نہیں تھی، حیض، نفاس، گندگی کوئی بھی قسم کی. لیکن جب دنیا میں اتارا، اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر یہ چیزیں بھی ان کے ساتھ ملحق جوڑ کر ان کو دنیا میں نازل کر دی، ان کو دنیا میں بیچ دیا. لیکن یہ عورتیں جب جنت میں ہوں گی، یہ پاک باز بیویاں ہوں گی. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ لوگ ان جنتوں کے اندر ان بیویوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اس جنتوں کے اندر رہیں گے. لیکن اس جنت کے اندر جانے کے لیے ہمیں عمل صالح کرنے ہوں گے، ہمیں ایمان والوں کی صفات کو اپنانا ہوگا، جنت کے مستحق بننا ہوگا. جو کرائٹیریا ہمیں بتا دیا گیا اس کرائٹیریا کو ہمیں فالو کرنا ہوگا. اللہ رب العزت اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. جب ہم ان احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا مہمان بنائیں گے. اور اس جنت کے اندر اللہ رب العزت موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا اور دور کر دیں گے، فنا کر دیں گے. وہاں پہ انسان ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا مقام جنت کے اعلیٰ بالو خانوں میں بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.